الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صلوات بیت محمد والا عزیزان محترم، ایام شعبانیہ، ایام مسرت، خوشی، اور خاص طور پہ اس کی ولادت کے ایام ہیں جو منجی بشر ہے، جو بشریت کو نجات دے گا، اس کی ولادت کے ایام ہیں۔ تو بہرحال خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ان ایام میں ہمارا اور آپ کا انتخاب کیا کہ ہم آپس میں جمع ہوں اور اس کا ذکر کریں جس کا کائنات بھی انتظار کر رہی ہے۔ اور یہ خود ایک بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں بہرحال ظاہر طالب علم ہوں تو انسان مطالعہ کرتا رہتا ہے چیزوں کا۔ میں بہت ساری جب ان شخصیات کی زندگی دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں کہ جن پر امام کی بڑی خاص عنایت رہی ہے، تو ایک بڑا رشک ہوتا ہے کہ کیا لوگ تھے یہ کہ جن پر امام زمانہ خود ملنے آ جایا کرتے تھے۔ وہ ان ہستیوں کو جب انسان زندگی کو ایویلیویٹ کرتا ہے، جب ان کے عمل دیکھتا ہے، کام دیکھتا ہے، تو اپنے آپ کو تو کیا سمجھے گا، ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہیں پر ایک امید پیدا ہوتی ہے۔ اس پرآشوب دور میں، اس دنیا کے ماڈرنائزیشن دور میں، اس نفسا نفسی کے عالم میں پروردگار نے اتنا تو انتخاب کیا ہے کہ ہم مل کر اس کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے عزیزان محترم، یہ کم بات نہیں ہے کہ آپ ابھی جب آئے ہوئے ہیں، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ صرف اس امام کی خاطر ہو رہا ہے، اور آپ اس امام کی خاطر آئے ہوئے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام کی ہم سب پر نظر ہے، کہ آپ کو اٹھا رہا ہے کہ آؤ، کیوں جاؤ، آپ شربت پینے آئے، اچھی بات ہے، شربت بھی پینا چاہیے آپ کو، لیکن آپ شربت پینے تو نہیں آئیں گے اتنی دور، آپ بولیں گے نہیں، امام کی خاطر آیا ہوں۔ یہی پہلا قدم ہے امام کی خاطر جو آپ نے اٹھایا ہے، بس آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے، باقی امام خود نصرت کریں گے، کامیابی کریں گے اور آپ کو آگے لے کر چلیں گے۔ عزیزان محترم، میں پہلے واقعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن بعض اوقات سامنے پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے، ویڈیو کلپ بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ جو ایک موچی تھا تہران کا، اس سے پوچھا گیا، اس کی زندگی میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس سے ہر ہفتے اس کی امام سے ملاقات ہے، اور خود امام اس سے کہتے ہیں کہ اگر میں تم سے ملنے نہ آؤں تو کیا ہوگا۔ امام خود سے، تو وہ کیا کہتا ہے، میں مر جاؤں گا، وہ خود کہہ رہا ہے، اور امام آگے سے کہتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں اسی لیے تم سے ملنے آتا ہوں۔ یعنی گویا سانس صرف امام کے لیے چل رہی ہے، اور یہ ہونا بھی یہ چاہیے
اصل جو دیکھیں امامت کیا ہے، ہمارا جو مسئلہ ہے سارا کسی بھی اور مذاہب سے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ، مطلب ہم والے جو ہمارا مسئلہ ہم نے گھر سے لے کر آئے ہیں، ہم گھر سے تھوڑی لے کر آئے ہیں امامت کو، امامت اصول دین میں سے ہے، اور اصول دین یعنی جو پروردگار نے نظام بشریت کی بقا کے لیے بھیجا ہے، نبوت کے بعد امامت کا نظام ہے، تو اس کی واضح دلیل ہے کہ انسان اپنی طرف سے جو بھی نظام بناتا ہے اس میں فساد ہے، اس میں مشکلات ہیں، اس میں کیوں اللہ کیوں پسند نہیں کرتا ایسے نظام کو جو لوگوں نے خود بنایا ہو الہی نظام کے علاوہ؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بھی کسی بھی نظام کو حاکم کرتا ہے اگر وہ دنیا کا بندہ ہے تو وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھے گا، اپنے مفاد کو سامنے رکھے گا۔ وہ آپ کے سامنے مثال ہے، مثلا ایک حکومت آتی ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہے، اپنے لوگوں کو پسند کرتی ہے، لاتی ہے، وہ چلی جائے، آدھا روڈ کھدا پڑا ہو، پل بن رہا ہو، وہ نہیں بناتی کیونکہ اس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ یعنی ایک چھوٹا سا کام آپ کرتے ہیں، وہ ایک کام کرتی ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے، خوب نیچرل ہے یہ انسان کے اندر، یہ فطرت ہے کہ وہ خود پسندگی ہے اس کے اندر۔ میں اگر کوئی ادارہ بناؤں گا میں سوچوں گا میرا بھائی آ جائے، میرا رشتہ دار آ جائے، خوب یہ نیچرل ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن جو اللہ کا نظام ہے اس میں رشتہ داریاں نہیں ہیں، اس میں رشتہ داریاں نہیں ہیں، اس میں معیارات ہیں۔ اگر اس معیار پر آؤ گے تو خدا اور خدا کے نمائندے تمہیں قبول کریں گے، اگر اس معیار پر نہیں آؤ گے تو چاہے امام کے بیٹے بھی ہو جعفر کذاب کہلاؤ گے، چاہے امام کے بیٹے بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ الہی نظام کے مقابلے میں آ رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ جو ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں اصل امامت ہے کیا، امامت ضروری کیوں ہے؟ تو جب انسان کو اللہ نے بشر خلق کیا ہے تو بشریت کے لیے ایک نظام ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں خدا نے نظام بھیجا ہے؟ کیونکہ خدا کی مخلوق ہے، خدا جانتا ہے کہ اس مخلوق کو کیسے چلانا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں کہ آپ جب کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں، کوئی مشین خریدتے ہیں، کوئی نیا موبائل خریدتے ہیں، تو آپ کو اس کو سیکھنے کے لیے اب ایک موبائل میں بٹن ہی نہیں ہے، ابھی کہاں سے آئے؟ پہلے کوئی ایک بٹن ہوتا تھا، اب بٹن ہی ختم ہو گئے، اب بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ لیکن آج کل یہ چھوٹے بچے اتنے تیز ہیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اینڈرائڈ کہاں سے آن ہوگا، آئی فون کہاں سے آن ہوگا، یہ اتنی نسل تیز ہے۔ لیکن اس کے لیے کیٹلاگ آپ کو دی جاتی ہے کہ بھئی یہ استعمال کریں، یہ ایسے چلے گا۔ ایک چھوٹی سی پروڈکٹ کے لیے کمپنی ساتھ میں کیٹلاگ دے گی، اگر آپ نے ویسے عمل نہیں کیا گارنٹی نہیں ہے، پروڈکٹ کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ایک چھوٹی سی پروڈکٹ کے لیے کمپنی آپ کو ایک رول دے رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے اتنی بڑی کائنات کا نظام بنا دیا جائے اور کوئی بھی کیٹلاگ نہ بھیجی جائے اور اس بنانے والی کمپنی سے کوئی بندہ نہ آئے؟ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم اس لیے تو لوگ اصل میں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بتانے تھے، نہیں، مسئلہ ہے کہ جس نے کائنات بنائی ہے اس نے ہی بھیجا ہے انہیں۔ اب گھبرائیں نہیں کہ جب رسول خدا معراج پر اوپر جاتے ہیں تو وہاں سے صدا امیر المومنین کی آ رہی ہے، گھبرائیں نہیں، وہ اسی ہی کا نمائندہ ہے جو وہاں سے بھی وہی آواز دے رہا ہے۔ گھبرائیں نہیں بھائی، جو رسول کو لے کر جا سکتا ہے، جو یہ کر سکتا ہے، وہ علی کی آواز بنا سکتا ہے۔ کیوں بنایا؟ کہا پروردگار کہتا میں نے رسول کے دل میں دیکھا کہ رسول سب سے قریب کس سے ہے۔ تو اب دیکھیں نا، مطلب یہ ہمارے سمجھانے کے لیے باتیں تھیں کہ بھائی جب ایک ایسی مقام پر رسول پہنچ رہے ہیں جہاں حضرت جبرائیل کہتے ہیں میرے پر اب جل جائیں گے، میں نہیں جا رہا آگے، آپ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب رسول گئے ایک ایسی جگہ ہے جس کو بہرحال جو تفاسیر میں ہے کہ کعبہ قوسین اتنا
فاصلہ تھا، جیسے دو کمانوں کو کھینچا جائے تو رہ جائے. میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں اس کو آپ کو کیا بیان کروں، لیکن ایسی قربت میں پہنچے تو ہم ظاہر رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں. ہم جیسے طالب علم سے کوئی شخص ملے جو بڑا ہمیں فالو کرتا ہو، ملتا ہو، وہ کہتا ہے مولانا صاحب آپ سے مل رہا ہوں، میری دھڑکن بڑی تیز ہو رہی ہے. اس کی محبت ہے، اس محبت میں، اس چیز میں. تو جو پروردگار کے اتنا قریب ہو تو وہاں پر ظاہر کیفیت ہے. تو پروردگار کہتا ہے ہم نے جھانک کر دیکھا تو کیا چیز ہے جو رسول خدا کے دل کو آرام دے گی. تو کہا علی کے سوا کسی کو نہیں پایا. پھر اسی صدا میں گفتگو کی. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ نظام امامت کا سمجھ میں نہیں آئے گا. اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ خشک مقدس اتنے ہو جاتے ہیں کہ گھبراتے ہیں کوئی بات کرتے ہوئے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں عزیزان محترم، جتنا اہل بیت نے خود بیان کیا ہے وہ تو بیان کریں کم از کم. جو انہوں نے کہا ہے کہ بیان کرو، جو وہ خود کہہ رہے ہیں زیارت جامع کبیرہ میں کہ ہمیں پروردگار نے نور خلق کیا اور پھر عرش الہی کے گرد ہمیں قرار دیا، وہی اہل بیت خود بیان کر رہے ہیں. تمہاری ساری چیزیں ہماری طرف پلٹتی ہیں، کیونکہ جب تک آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ الہی نمائندے ہیں، جب تک آپ اپنی جانوں کو ان کے اوپر قربان نہیں کریں گے. الہی نمائندہ ہے یہ، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. جتنے بھی زندہ دین ہیں اس ٹائم، جتنے بھی زندہ 11 زندہ ادیان ہیں، ہر دین کے اندر، ہر مکتبہ فکر کے اندر وہ ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں. ہندو بھی انتظار کر رہے ہیں، بودھسٹ بھی انتظار کر رہے ہیں. ہر مکاتب فکر جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے. اس کا نام کچھ اور ہے، بس وہاں اس کا نام کچھ اور ہے، یہاں اس کا نام کچھ اور ہے. وہ جو خصوصیتیں ہیں جو انجیل بھی، بائبل بھی بیان کر رہی ہے، وہ ساری یہی خصوصیتیں ہیں جو ہماری حدیث اور روایات بیان کر رہی ہے. شخص ایک ہے، ایک ہی شخص ہے. اب وہ شخص کتنا مہم ہے اس ٹائم. استاد پناہیان کہتے ہیں یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں کہ اللہم کل ولیک الفرج والعافیت والنصر، اور اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ. وہ یہ کہتے ہیں یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے اس ولی پر، اور آگے ولی کو ایسا کر ایسا کر. کہا یہ جو ولی ہے اللہ کا، یہ تو اللہ کے سب سے قریب ہے. تو میں اس کے لیے کیا دعا کر رہا ہوں جسے خود خدا نے بچا کر رکھا ہو، میں کیوں دعا کر رہا ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ تم اللہ اور ولی کے درمیان میں قرار دو اور اللہ سے اس ولی کی دعائیں کرو تاکہ تمہارا کوئی مقام بن سکے. تمہارا کوئی، ورنہ اللہ کا ولی ہے جو اللہ اس کو 1185 سال سے بچا کے رکھا ہوا ہے، اسے تمہاری دعائیں بچائیں گی؟ نہیں. خود امام نے فرمایا ہے میرے لیے دعا کرو، دعا کرو، میرے لیے صدقہ دو، میری سلامتی کا صدقہ دو، تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہاری زندگی میں مہم کتنا ہوں، امپورٹنٹ کتنا ہوں میں تمہاری زندگی میں. انسان کیا دعا کرتا ہے؟ انسان سب سے پہلے کیا دعا کرتا ہے؟ آپ کو بولا آپ کی 3 دعائیں قبول ہونی ہیں، اللہ دین کا چراغ آ گیا، وہ آ گیا، 3 خواہشیں پوری ہونی ہیں. اب آپ بولے ہو تو میں کیا کروں، گاڑی، گھر، یہ سوچتا جو بھی انسان ہے. یا مثال کے طور پر انسان خانہ کعبہ کی جب زیارت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی عطا فرمائے. تو بعض اوقات دعا دوسروں کے لیے تو کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے رہ جاتی ہے آدمی کی. تو یہ جو آپ کی پہلی نگاہ خانہ کعبہ میں پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ کیا دعا مانگتے ہیں؟ پہلی دعا میری کیا ہے؟ ہمارے استاد نے واقعہ بتایا، میں نے پہلے محرم میں آپ کی خدمت میں واقعہ پڑھا، جمعہ کا دن ہے، بہرحال امام سے منسوب ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں حج پہ گیا ہوا تھا، 7 ہلج تھی، غالباً 8 ہلج تھی، ابھی لوگ مینا کی طرف نہیں گئے تھے. میں جیسے باہر نکلا میں نے دیکھا مکہ کی سڑکیں خالی ہیں،
مجھے تعجب ہوا کہ ابھی تو لوگوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا، یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو میں دیکھا خالی ہے، تو مجھے ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ملے تو میں پوچھوں، تو دیکھا دور سے ایک نکاح پوش چلتا آ رہا ہے۔ کہا یہ میرے قریب آ رہا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں، لیکن جتنا وہ قریب آتا چلا گیا میرے بدن پہ سکتہ طاری ہوتا گیا۔ وہ شخص میرے قریب آیا، اس نے اپنا نقاب ہٹایا، میں نے اس کے بس چہرے کو دیکھا اور تھوڑی دیر میں وہ غائب ہو گیا اور لوگ چلنا شروع ہو گئے۔ تو ایک عالم دین نے اس شخص سے پوچھا، تم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر پہلی دعا کیا مانگی تھی؟ کیا مانگی تھی؟ کہا میں نے یہ مانگا تھا جو دعائے عہد میں ہم پڑھتے ہیں، اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ، پروردگار مجھے وہ درخشندہ وہ پیشانی دکھا، یعنی امام زمانہ کا چہرہ دکھا۔ تو عالم دین کہتے ہیں کاش تم نے اس خدا سے یہ بھی مانگا ہوتا کہ تمہیں کلام کی مہلت بھی دے دے۔ عزیزان محترم، یعنی ایک نگاہ، میں اپنی زندگی میں کیا دعا مانگتا ہوں؟ نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد خدا ایک دعا کو مستجاب کرتا ہے، ایک دعا کو۔ ہم تو اللہ اکبر کی تسبیح بھی پڑھی اور بیٹا اور چلے میں گئے، دعا بھی نہیں مانگتے۔ کسی کو دعا، اللہ کو پتہ ہے کیا چاہیے، اللہ کو پتہ ہے کیا چاہیے۔ روٹی کی دکان پہ کھڑے ہو جاؤ، روٹی والے کو پتہ ہے کیا چاہیے، پھر بولتے کیوں 3 چاہیے، 4 چاہیے، 5 چاہیے؟ کیوں؟ خود بولنا پڑتا ہے۔ اور خدا جب خود قرآن میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا۔ نہیں مولانا صاحب، اللہ کو پتہ ہے، اللہ سے کیا مانگنا، اللہ سے بس میں تو تھک گیا مولانا صاحب مانگ کے۔ کیا مانگا تم نے؟ مانگ بھی کیا رہے تو پتہ بھی نہیں ہے، تو مانگنا کیا ہے اللہ سے یہ بھی نہیں پتہ۔ عزیزان محترم، پہلی دعا شیعان علی ابن ابی طالب کی کیا ہونی چاہیے؟ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، یہ پہلی دعا ہونی چاہیے۔ رسول خدا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت، رسول خدا سے بھی ہے اور امام موسیٰ کاظم سے بھی ہے، افضل الاعمال امتی انتظار الفرج، کہ افضل اعمال میری امت کا انتظار ہے فرج کا، افضل اعمال ہے۔ اور میں انتظار کیسے کر رہا ہوں؟ کیونکہ جب تک دیکھیں مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا یہ کون ہے، جب تک میرے انتظار کی کیفیت میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ وارث انبیاء ہے، انبیاء کا جتنا علم ہے امام کے پاس ہے، انبیاء کے پاس جتنے اسم اعظم تھے ان کا علم امام کے پاس ہے، انبیاء کے جتنے معجزے تھے، جتنی چیزیں تھیں امام کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ کا عصا امام زمانہ کے پاس ہے، حضرت سلیمان نبی کی انگوٹھی امام زمانہ کے پاس ہے، وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ امام زمانہ کے پاس ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہے اس ٹائم روئے کائنات پر خدا کی طرف سے یہ آخری حجت ہے، آخری حجت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے، اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مولانا صاحب آپ کیا ہم لوگوں کو بولتے رہتے ہیں انتظار پہ عمل کیجئے، پریکٹیکل سٹیپ اٹھائیں، یہ کرائیں۔ امام آئیں گے خود ہی کر لیں گے، امام آئیں گے خود ہی کر لیں گے۔ شخص نے بی بی سیدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پوچھا کہ یہ امام مولا کائنات لوگوں کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہیں، مثلا لوگوں کے پاس جائیں۔ تو بیوی نے امامت کی تعریف کی ہے، اللہ کہتی ہے امام کا مثل ہی کعبہ، امام کی مثال کعبے جیسی ہے، کعبہ چل کر نہیں جاتا، لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ امام مجھے جانا ہے امام کے پاس، اللہ کا وعدہ ہے، حق ہے، امام آئیں گے،
لیکن میں کوشش کروں گا نا. دیکھیں امام کا کاروان تو آئے گا, امام حسین علیہ السلام کا کاروان تو آیا, چلا, رستے میں لوگوں کے خیمے تھے, لوگوں کے گھر تھے, امام کو دیکھ رہے تھے. مولا آئیے, مولا یہ میرے کنواں سوکھ گیا ہے. مولا نے کہا اچھا پانی آ جائے گا, شیرین آ جائے گا. مولا نے کہا چلو ہمارے ساتھ. کہا نہیں مولا وہ گھر ہے, بچے ہیں. اچھا بھائی نہیں آؤ. اور آگے گئے, اور آگے گئے. کچھ لوگ شامل ہو گئے. کچھ نے کہا مولا گھوڑا لے لیجئے, تلوار لے لیجئے. بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب پیسے لے لیجئے. تو آپ کیا پیسے دیں گے ہمیں بھائی؟ جسے حسین دے رہا ہو اسے دنیا ویسی کچھ نہیں دے سکتی. آپ کی ضرورت ہے, آپ اپنا وقت دیجئے, آپ اپنا برین دیجئے, کو کام کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے, یہ ضروری ہے. آج میں اپنا برین, اپنا کام کتنا امام زمانہ کے لیے وقف کر رہا ہوں. آج جمعے کا دن, ظہور کا متوقع دن, آج میں نے امام زمانہ کی زیارت پڑھی جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے. اب بہت سے لوگ بولیں گے اچھا ہے جمعے کو زیارت بھی ہوتی ہے امام زمانہ کی. یہی مسئلہ ہے ہمارا, جو ہمارا وقت کا امام ہے اس کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. چھوٹی سی زیارت ہے, مفاتیح الجنان ہے, ہر دن ایک اماموں سے منسوب ہے. جمعے کا دن امام زمانہ سے ایک چھوٹی سی زیارت ہے, 2-3 منٹ بھی نہیں لگتے. اب میرے پاس سوچیں 2-3 منٹ ہی نہ ہوں اپنے وقت کے امام کے لیے, اس کے لیے میں جان دوں گا. خود سوچیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پر امامت واضح نہیں ہوئی ہے. ویسے ہی ہمیں ممبروں سے کیپسول کھلائے جا رہے ہیں, سو جاؤ قوم, سو جائے, سو جائے, اور سو کے اٹھو تو گلی کوچوں میں ناچنا شروع ہو جاؤ. جشن کا مطلب کیا ہو گیا ہے ہمارے یہاں ابھی؟ کیا ہے یہ؟ آپ ان جشنوں میں امام زمانہ کو بلائیں گے؟ کہاں جا رہی ہے قوم؟ آپ بولیں گے نہیں میں تو نہیں کرتا, تو کون کر رہا ہے؟ مریخ سے لوگ اتر رہے ہیں, گلی کوچوں میں ناچ رہے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. مریخ سے بھی ایلین آ رہے ہیں تو آپ کی پلانٹ پہ آ رہے ہیں نا, آپ ایلین کو بھگاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ غیرت نہیں رہی ہے اصل میں. کیوں غیرت کیوں نہیں رہی ہے؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس کو فرق پڑتا تھا اس نے مدینہ اپنی اولاد کے ساتھ چھوڑا, کربلا اترا, اپنے 6 مہینے کو بھی قربان کرایا. کیوں؟ کیونکہ دین اسی کے گھر کا تھا, میرا آپ کا تھوڑی تھا. مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرے گھر میں جو شادی ہو رہی ہے اس میں ناچ گانا ہے؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مولانا صاحب ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے نا, ایک ہی بیٹی ہے. وہ سسرال والے ناراض ہو جائیں گے, سسرال والے ناراض ہو جائیں گے. آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے یا سسرال کو راضی کرنا ہے؟ پھر یہی بیٹی جب چند دنوں بعد طلاق لے کے گھر میں آ جاتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کی ابتدا گناہ سے ہو رہی ہو, جس زندگی کی شروعات حدود الہی کو پاؤں میں رکھے ہو رہی ہو, آپ تصور کریں گے اس گھر میں امام زمانہ کے سرباز پیدا ہوں گے. اب بات کریں تو بری لگتی ہے, بری لگتی ہے بات کہ بات نہیں کریں آپ. مکس گیدرنگ, ساری زندگی بچی گھر میں باپ چادر پہناتا رہا, شادی ہوئی لوگوں کے سامنے فوٹو سیشن ہو رہا ہے. میں خود آپ ہیں, آپ بھی میری شکل یوں نہ دیکھیں کہ میں مارس کی مخلوق کی بات کر رہا ہوں یا میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں. میں یہ سب میرے اور آپ کے گھر میں ہو رہا ہے. اور ہم بولیں گے وہ بی بی زینب کی چادر پہ رو رہے ہیں, ہم رو رہے ہیں. میں بعض اوقات تو انسان کو یہ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ زیارت پہ جاتے ہیں, اور میں نے جہاز میں دیکھا ہے وہاں تو بڑے چادر مادر, اور یہ وہ مجبوری ہے, حرم میں داخلہ نہیں ملتا. ابھی جہاز میں بیٹھے نہیں, سب اتر گیا. اب آپ بولیں گے جی وہ بھی یہ کرتے ہیں, وہ بھی یہ کرتے ہیں. بھائی ان سے آپ دین کیوں لے رہے ہیں؟ دین ان سے لے جن کے گھروں میں دین اترا ہے.
رسول خدا نابینا شخص کے ساتھ گھر میں آئے، بی بی نے کہا بابا ایک منٹ رکیے میں چادر پہن کے آتی ہوں۔ رسول خدا نے کہا بیٹی یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ کہا بابا وہ دیکھ نہیں سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ کریں، آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ تیار ہوں، لیکن عورت کی زینت اس کے مرد کے لیے ہے صرف۔ گھر میں وہ ایسی گھوم رہی ہے، جب بازار جانا ہوگا تو تیار شیار ہو کے لوگوں کے لیے تیار ہو رہی ہیں، اور مرد کی غیرت پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ کیونکہ اس کو خود مزہ آ رہا ہے، وہ دوسروں کی عورتوں کو دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ میں جب خود لذت لے رہا ہوں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ میری بیٹی کو دیکھے کہ میری بیوی کو دیکھے؟ اصل میں خود انسانیت نے اپنی شہوت کی خاطر عورت کو گھر سے باہر نکالا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب شروع ہوئی، عورتیں مردوں کی جگہ کام کرنے آنا شروع ہو گئی۔ کام کرنا اسلام میں برا نہیں ہے، مت سمجھیے گا، کام کرنا، باہر نکلنا، پڑھنا، پڑھانا، اسلام سب چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس کی مثال بی بی سیدہ کا خطبہ ہے کہ باہر نکلی، وہ جو کبھی نہیں نکلتی تھی، مسجد میں گئی، 1 گھنٹے کا خطبہ دیا، اتنا فصیح اور بلیغ تھا کہ بڑے بڑے فلاسفر اس کو سمجھ نہیں پائے، لیکن حدود الہی میں بی بی زینب نے خطبہ دیا ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں، مگر حدود الہی میں۔ وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ اچھی چیز پڑھیں، یونیورسٹی میں پڑھیں، اسلام خلط ہونے سے منع کرتا ہے، اسلام محرم نامحرم کے مکس ہونے سے منع کرتا ہے۔ آپ بات کریں، آپ اٹھے بیٹھے، لیکن جب تک میں خود حدود کا خیال نہیں رکھوں گا یا رکھوں گی تو دوسرا کیسے رکھے گا؟ اور میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جوان جو بعض اوقات مسائل ہے، یا خواتین بھی کہتی ہیں کہ ہماری بچی حجاب کرتی ہے، رشتے نہیں آتے ہیں۔ کیوں؟ وہ رشتے لینے آتے ہیں، وہ کہتے نہیں ہمیں تھوڑی سی ماڈرن لڑکی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ یہ سب انڈین اور پاکستانی ڈراموں کے جو ذہن ہمارے بن گئے ہیں کہ بیوی ایسی ہو جو ہمیں تو اچھی لگے نہ لگے، دوسروں کو اچھی لگے، نعوذ باللہ۔ آپ اپنی آنے والی نسل کی ماں کو لے کر آئے گھر میں، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بہت تلخ جانا ہوتا ہے، مجھے پتا آپ کو بری لگے گی بات، یہ ہو سکتا ہے آئندہ سے آپ بلائے بھی نہیں، اس کو نہیں بلاؤ، آئندہ سے نہیں بلائے، لیکن کون روکے گا معاشرے کی حرکتوں کو؟ آپ بولیں گے نہیں مولوی کا قصور ہے، مولوی آتا ہے نکاح پڑھا، وہ بیچارہ مجبور ہے بھائی، اس کو آپ کبھی کر لیں۔ ہر کسی میں اتنی جرت ہمت تھوڑی ہوتی ہے، بعض اوقات نہ کہ وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں لیکن گھر پھنسے ہوئے۔ بعض اوقات مولانا آئے، گانے بند کر دو، گانے بند کر دو، مولانا صاحب آ رہے ہیں، کانات لگا دو۔ انہوں نے نکاح پڑھ دیا، جی مولانا صاحب لفافہ لے، جی وہ آپ کے کھانا گھر میں بھیج دیا۔ وہ جیسے باہر گیا، وہ پارٹیشن ختم ہو گیا، گانے چل رہے۔ اور یہی ہو گیا، یہ سب گانے وانے ہوئے، اب رخصتی ہو رہی ہے، سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے، نعرہ حیدری، اور یہ لگ رہا ہے پیچھے کیا ہے؟ یہ دین کا ہم نے مذاق بنا دیا ہے۔ اصل میں کوئی اپنی بیٹی کو یہ تربیت دیتا ہے کہ بیٹا شادی ہے، باوضو ہو کے میک اپ کرنے جانا، کیونکہ تمہاری ایک واجب نماز کا وقت آئے گا درمیان میں۔ یہ تربیت میں دے رہا ہوں، 6 گھنٹے پارلر تو پہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اس حالت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے گھر میں امام زمانہ آئیں گے، علی کا فرزند ہے، یاد رکھیے گا، ذوالفقار بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ حق سے جس نے بھی گردن گھمائی اس کی سب سے پہلے گردن اتارے گا۔ حجت ہے، حجت کے معنی یعنی آخری حجت تمام ہے، بس اس کے آنے کے بعد یا ادھر ہے یا ادھر ہے، درمیان نہیں ہے۔ ابھی تو آپ درمیان میں ہوتے نا، کوئی نہیں مولانا صاحب کو ادھر چل لیں، کو ادھر چل لیں، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، اس وقت درمیان نہیں ہے، اس وقت ادھر ہے یا ادھر ہے۔ یہی تو تھا
یا امام علی کی ولایت کے بعد لاکھوں لوگ تھے، کہاں گئے لاکھوں؟ یا ادھر ہوئے یا ادھر ہوئے۔ ادھر کون تھا؟ میسرم، بوزر، کمبر، مقداد، بس۔ ادھر کون ہے؟ سب 18,000 یا 12,000 خط کوفہ والوں نے لکھے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ مولا نے کہا اچھا میں آ رہا ہوں، میں پہلے اپنا نمائندہ بھیج دیتا ہوں۔ اپنا نمائندہ بھیجا، بڑے بڑے لوگ، ہاں آپ کا، ہم تو امام آئیں گے تو دیکھیں گے۔ ظہر کی نماز میں ہزاروں لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں حضرت مسلم کے۔ مغرب کی نماز کے بعد مسلم کوفہ کی گلیوں میں تنہا تھا، تنہا تھا۔ کیسے آمادگی ہوگی جب میری اپنی خوشی میں، میرے گھر میں، میرے کاروبار میں، میرے بزنس میں میرا وقت کا امام شامل نہیں ہے؟ خمس دیتے ہوئے جان نکلتی ہے ہماری۔ خمس کی ڈیٹ آنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں پیسے خرچ کر لو تاکہ کم خمس دینا پڑے یا دینا ہی نہ پڑے، جس کا مطلب ہے کہ مجھے امام سے محبت نہیں ہے۔ اگر مجھے امام سے محبت ہے تو میں اپنی چیز خریدنے سے پہلے بھی خمس کی ڈیٹ تک روکوں گا تاکہ میرا زیادہ خمس نکلے، میں امام کو دوں۔ آج مال نکلے گا تو کل جان نکلے گی، نہیں نکلی جاتی، کیسے نکلے؟ 1 روپے نکلنا۔ عزیزان محترم، میں بتا رہا ہوں خوشی تو ہے، ولادت ہے، لیکن ولادت کے ساتھ خود سعادت پہ بھی تو پہنچنا ہے۔ کیسے پہنچیں گے وقت کے امام کے بعد جو وارث انبیاء اور اوصیاء ہے؟ وارث ہے۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے والد محترم سے یہ واقعہ نقل ہوتا ہے کہ وہ مشہد مقدس میں ایک دن اشتیاق پیدا ہوا، تڑپنے لگے کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت کرنی ہے۔ 40 ہفتے مختلف مسجدوں میں جمعے کے دن زیارت عاشورہ پڑھتے رہے۔ 40واں دن جب ہوا تو دیکھا کہ محسوس کیا کہ کوئی نور گزرا ہے، اس نور کے پیچھے جاتے رہے۔ دیکھا وہ ایک چھوٹے سے محلے میں، کسی گلی میں ایک گھر میں داخل ہوا، یہ بھی داخل ہوئے تو دیکھا گھر میں کوئی میت پڑی ہوئی ہے اور امام زمانہ اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جا کر پہنچ گئے، یہ محسوس ہو گیا کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ امام ہے، یہ بیٹھ گئے۔ امام نے کہا کہ دیکھو ہم سے ملاقات کے لیے زیادہ زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس جیسے ہو جاؤ، جنازے کی طرف اشارہ کیا، ہم خود آ جائیں گے۔ کیا تھا؟ خاتون کا جنازہ تھا، خاتون کا، یعنی گویا امام سے اس خاتون کی ملاقات ہوتی تھی۔ کیا عمل تھا اس خاتون کا کہ جب ایران کے انقلاب سے پہلے جو بادشاہی دور تھا اس میں کشف حجاب، یعنی کوئی خاتون گھر سے حجاب پہن کے باہر نکلتی تھی، اس کا حجاب چھین لیا جاتا تھا۔ کئی سال وہ خاتون صرف اس وجہ سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی کہ اس کا حجاب چھین نہ لیا جائے۔ کہا ایسے ہو جاؤ، ہم خود آ جائیں گے، ایسے ہو جاؤ۔ اسلام منع نہیں کرتا آپ خوشیاں نہ منائیں، اچھا کھانا نہ کھائیں، اچھا لباس پہنیں، سب پہنیں، لیکن اللہ کے حدود کی پاسداری کریں، خدا کے حدود کی پاسداری کریں، اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائیں۔ اسلام میں قرآن آپ کے سامنے ہر طرح کی خاتون کا ذکر کر رہا ہے۔ جہاں قرآن حضرت نوح کی زوجہ کا ذکر کرتا ہے، حضرت آدم کی زوجہ کا ذکر کرتا ہے، حضرت لوط کی زوجہ کا ذکر کرتا ہے، حضرت ابراہیم کی زوجہ کا ذکر کرتا ہے، مثالیں دے رہا ہے کہ ایسی بھی خاتون ہے، ایسی بھی خاتون ہے، ایسی بھی خواتین ہیں کہ جو نبی کی بیویاں ہیں، مبعوث نہیں ہے مگر پھر بھی ملائکہ کی باتیں سن رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ ہے مگر خدا کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ پر وحی نازل کی، یعنی اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے۔ حضرت مریم ہے، حضرت زکریا خود نبی ہے مگر حضرت مریم کے آگے بڑے زانو ٹیک کر احترام کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ پروردگار اپنی بارگاہ سے مریم کے لیے کھانے نازل کر رہا ہے۔ مریم مقدس، اور اسی طرح ابو لہب کی زوجہ بھی ہیں کہ جسے پروردگار عذاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، قرآن اشارے کر رہا ہے۔ تاریخ اسلام بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمہیں خواتین دکھائی ہے۔ امام زمانہ کے ساتھ
313 میں سے 50 خواتین ہیں. جو پہلا دائرہ ہے امام کا، جو بہت قریبی اور بہت باافضل ہے، اس میں سے 50 خاتون ہیں. تقریباً 11 خاتون پرانے یعنی پچھلے دور کی ہیں جنہیں اٹھایا جائے گا، اور باقی جو تعداد ہے وہ دور حاضر میں سے ہے. یعنی دور حاضر میں سے یہیں سے لوگ اٹھائے جائیں گے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس مقام پہ لانا ہے تو میں کم از کم ان کو دیکھوں کہ پہلے کون تھیں، کیا تھیں، کیسے لوگ تھے، حق کے لوگ تھے. ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ کہ جو حق پرست تھی، جسے بعد میں جب ہارون کو پتہ چلا تو اسے طلاق دے دیا، اسے اذیت دی. یعنی فرعون کے دربار میں فرعون کی بیٹی کے جو کام کرنے والی خاتون ہے، اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا امام زمانہ کے لیے. اور صدر اسلام میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہیں اٹھایا جائے گا. ہم کن خواتین کو رول ماڈل بنائیں؟ قرآن رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 خواتین پروردگار نے ان کا انتخاب کیا. ان میں سے سب سے افضل سیدۃ النساء العالمین ہے. اللہم صلی علی محمد یہ رول ماڈل ہے دنیا کی اول سے لے کر آخر تک کی سب سے افضل خاتون ہے. رسول خدا کی بیٹی ہے. ان کی زندگی کیسی ہے؟ جب کوئی مشکل پڑتی ہے ہماری ماؤں بہنوں پہ تو وہ بی کی کہانی تو مان لیتی ہیں فوراً. اب وہ مسجد سے غرض نہیں ہے کہ وہ کہانی صحیح غلط مجھ سے کوئی نہیں ہے، مان لیتی ہیں. اچھے پہلے منت مان لی، پوری ہو گئی. لیکن زندگی میں حضرت سیدہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ گھر میں کیسی تھیں؟ بچے آ رہے ہیں، حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں یا قرۃ عین، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. بچوں کو پکار رہی ہیں. ہم اپنے بچوں کو کیا کہتی ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ہم فکر مند ہیں؟ نہیں ہے. عبادت کیسی تھی حضرت سیدہ کی؟ یہ رونا کس چیز کا ہے؟ ہم جو اتنا رو رہے ہیں، یوسف زہرا کیوں کہتے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ امام زمانہ کا حضرت سیدہ سے بڑا محکم رابطہ ہے. اگر کوئی بہت مشکل پھنس جائے تو بی سے توسل کرنا چاہیے اور بی سے کہنا چاہیے کہ اپنے بیٹے سے کہیں میرا یہ کام کر دے. رابطہ ہے. یوسف زہرا، استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خود حجت اٹھے ہیں بات کرنے کے لیے، تو کہا آیت اللہ امینی. آیت اللہ امینی کی جو شخصیت تھی کہ جو صاحب غدیر ہیں، جنہوں نے غدیر کتاب لکھی ہے، ہر جگہ حتی ہندوستان تک گئے. اور غدیر یعنی غدیر وہ کتاب ہے کہ جس میں مولا کائنات کے لیے کسی نے بھی حدیثیں، شعر، جس نے بھی کوئی بات کی ہو اس کو جمع کیا غدیر کے اندر. غدیر کے اندر فضائل میں نے آپ کی خدمت میں، مجھے بہرحال اتنا پڑھتا ہے آدمی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کون سی بات کہاں پڑھی ہے، لیکن بہرحال اب ان کا ذکر آ گیا ہے تو بہرحال ان کے لیے ان کے فرزند سے بیان ہوتا ہے کہ جب خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور روز قیامت میں لوگ لائن میں کھڑے ہوئے جنت کے، مولا کائنات سب کو جام سے ظرف سے کوثر پلا رہے ہیں. جیسے ہی آیت اللہ امینی آئے تو مولا کائنات نے وہ ظرف وہ برتن رکھ دیا اور ہاتھوں میں کوثر کو اٹھایا اور کہا امینی تم نے دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا، ہم اس دنیا میں تمہارے چہرے کو روشن کریں گے. اس مقام پر آیت اللہ امینی، وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ امینی بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی پر دروازہ گرایا گیا تو پہلی آواز بی بی کی یا مہدی نکلا ہے. یا مہدی، مہدی اینا بدم مقتول کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ اینا، آپ دعا انشاءاللہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے جمعے کے دن، اتوار کے دن، بہرحال جو بھی. آپ دیکھیے دعا کے اندر پہلے انسان شروع ہو رہا ہے نبوت سے، امامت سے،
ہلکے 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 ہلکے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بار بار کہہ رہا ہے اینا اینا اینا، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، تڑپ رہا ہے، کہاں ہے دنیا اور آسمان کے درمیان متصل ہونے کا سبب، کہاں ہے زہرا کا لال، کہاں ہے ابن الحسن، کہاں ہے اولیاء کی عزت، کہاں ہے عزیزان محترم۔ اب یہ جب تڑپ نہیں ہوگی تو امام بھی تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ابا سلط جو کہ 8ویں امام کا خاص صحابی ہے، آپ مشہد جاتے ہیں زیارتوں پہ تو ان کی بھی زیارت ہے اطراف کی زیارتوں میں، جب امام شہید ہو گئے تو ابا سلط نے جہاں امام نے تعلیم دی تھی وہیں دفنایا۔ اب وہ خلیفہ نے پوچھتا رہا کہ یہ تمہیں امام نے کیا تعلیم دیا، اور امامت نے جو سکھایا تھا وہ بھلوا بھی دیا، اسے زندان میں ڈال دیا۔ 1 سال زندان میں رہا، اسے خیال آیا کہ میرا وقت کا امام تو زندہ ہے، یعنی کون؟ یعنی امام تقی علیہ السلام۔ تو اس نے امام کو پکارا، امام فوراً زندان میں آ گئے۔ اب اس نے فوراً کہا کہ مولا مجھے ایک بات، مولا میں 1 سال سے زندان میں ہوں اور آپ آئے نہیں۔ آگے سے جملے سنو، مولا کہتے ہیں تم نے پورے سال مجھے پکارا تھا، جب تم نے پکارا میں آ گیا۔ وہ ایک شخص کے لیے بارے میں بتایا کہ مشکل میں پھنس گیا، کسی دوسرے فرقے سے تھا لیکن اس کی ماں شیعہ تھی، اس نے کہا بیٹا کبھی پھنس جاؤ تو 12ویں کو پکار لینا۔ پھنس گیا کسی جگہ جنگل بیابان میں، اپنے سب کو پکارا، کوئی آیا ہی نہیں۔ اس کو یاد آ گیا کہ ماں نے میری کہا تھا، پکارا، دیکھا ہے گھوڑ سوار آیا، اس نے بھی یہی سوال پوچھا، کہا کہ آپ جب سچ ہے اور حق ہے تو آپ خود کیوں نہیں آئے جب مشکل میں تھا؟ امام فرماتے ہیں ہمیں ہر لمحہ جو جو پکارتا جاتا ہے ہم اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ہم پکارے تو صحیح اپنے امام کو عزیزان محترم، ہم پکارے۔ سید ابو الحسن اصفہانی کہ جو میں پہلے بھی ان کے کئی واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، بڑا قرب تھا امام زمانہ سے ان کو، عجیب شخصیت، میری بڑی عجیب کیفیت ہو گئی ان کے کچھ چیزیں پڑھتے پڑھتے کہ کیا لوگ تھے، کیسے لوگ تھے یہ۔ شخص آیا، نجف میں تھے یہ شخص آیا، کہتا ہے یہ آپ یہاں نجف میں کیا کر رہے ہیں؟ طالب علم تھا، امام سامرا سے غائب ہوئے ہیں، امام سامرا میں سرداب سے غائب ہوئے، تو آپ کو سامرا کو آباد کرنا چاہیے تھا، آپ نجف میں آگے بڑھ گئے۔ جب اس نے بہت بولا تو امام ابو الحسن اصفہانی کی چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ تو ایسے میں شخص آیا جو کچھ لیٹر لے کر آیا تھا، ان لیٹروں میں سے ایک لیٹر نکالا، کہا کھولا، کہا یہ امام کا لیٹر ہے جو ہمارے نام آتا رہتا ہے۔ کہا میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا، مجھے امام نے کہا ہے کہ نجف میں اپنے دروازے کے باہر بیٹھا کرو تاکہ لوگوں کی مشکلات کو حل کر سکو، مجھے امام نے بھیجا ہے۔ یہ لوگ تھے، وہ ابھی بھی لوگ ہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے خوب نہیں بناتے، لیکن میرا وظیفہ کیا بن رہا ہے؟ میں اپنے گھر کو صحیح کروں عزیزان محترم، باتیں تلخ ہیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر آج ہم اس کو صحیح نہیں کریں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسری نسل ہماری مسلمان کہلانا اپنے آپ کو دھبا کہلائے گی۔ یہ جو حال ہو رہا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، بہرحال میں آپ کو آخری زمانے کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا، مگر میں اتنا کہوں گا ڈارک ایجز میں کرسچینٹی کو اتنا مسخ کیا گیا کہ عام آدمی کہتا مجھے دیندار نہیں بننا، ایسا چہرہ مسیحیت کا بنایا گیا کہ شخص نے دین چھوڑ دیا۔ آج اسلام کا چہرہ اور خاص طور پر تشیع کا ایسا چہرہ بنایا جا رہا ہے کہ پڑھا لکھا شخص بولے میری اس دین سے توبہ۔ حقیقت ہے یہ دشمن چاہ رہا ہے آپ کو
کہ آپ کو مولا کے نام پر گلیوں میں کوچوں میں نچائے؟ چاہ رہا ہے آپ کی عزاداری مجلسوں کو اس طرح تبدیل کر دے، آپ کے شعراء کے اندر ایسی چیزیں ڈال دے، کفر اور شرک کی طرف کی باتیں کریں آپ۔ ایک پڑھا لکھا شخص کو مسلمان ہونا چاہے آج، وہ کہاں جائے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ گوگل پہ کرے گا، وہ کرے گا اسلام، آئے گا جی اسلام، ویکیپیڈیا، اتنے فرقے ہیں، اچھا ایک ایک کر کے وہ لکھے گا شیعہ، کیا آئے گا؟ خود کر لیں آپ، خود کریں آپ، کیا آتا ہے شیعہ اسلام میں؟ وہ جب تصویریں دیکھے گا، یا وہ لکھے ولادت امام زمانہ یا ولادت امام حسین یوٹیوب پہ، کیا نکلے گا؟ نہیں آپ خود بتائیں نا، ایک تیسرا آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے، کیا نکلے گا؟ وہ جب دیکھے گا کہ بولے گا یہ اسلام ہے، یہ کون سی شکل ہے اسلام کی؟ ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیں اصل میں مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کچھ بھی ہوتا رہے۔ میرے جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کا دل میں درد ہوتا ہے جب میں چیزیں سنتا ہوں، تو امام زمانہ کی کیا کیفیت ہوگی؟ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں، پروردگار جلد سے جلد ان سب کو رہائی عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی لوگ مشکل مصیبتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اہل بیت کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو حل فرما۔ پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پاکستان پروردگار جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہے، پروگرام ہے، جشن ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، ان سب جگہوں کی پروردگار حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بھی نیک کام کر رہا ہے، علماء ہیں، مراجعین ہیں، انتظامیہ ہے، ٹرسٹ ہے، شخصیتیں ہیں، ادارے ہیں، جو بھی دین کے لیے، امت کے لیے، تشیع کے لیے کام کر رہا ہے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں دشمنوں کے حاسدوں کے شر سے محفوظ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو، ہمارے آنے والی نسل کو وقت کے امام کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماؤں بہنوں کے پردوں کو اس سے سلامتی عطا فرما، ان سب کو حضرت سیدہ حضرت زینب کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔